بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج جب میں آل محمد پہ درود پڑھ رہا تھا تو یقین کیجئے آج میرے دل کی کیفیت کچھ اور تھی، کیونکہ آج مجھے لگ رہا تھا کہ یہ درود جو ہے یہ پہنچا ہے. وہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر جتنی زندگی ابھی سب نے گزار لی، آپ کو اندازہ ہے کہ شاید بہت سے ہمارے اختلافات ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم بہت سی ایسی چیزوں پہ متفق ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے نا وہ کسی چیز سے نہیں ہوتا، صرف محبت سے ہوتا ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اہل بیت سے. پھر ہم اپنی باقی ساری عقل مندیاں جو ہے نا وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور محبت کو عشق کو ہم ترجیح دیتے ہیں. کیونکہ میرا یہ ایمان ہے، یہ میں اپنے طور پہ فتوے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جس کو عشق رسول نہیں ہے میری طرف سے وہ فارغ ہے، وہ جو مرضی کرے. یہ وہ قاعدہ ہے جس پہ ساری کائنات کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. پنجاب اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں اور آزاد کشمیر کے اندر کمال کام کیا کہ ان لوگوں نے قرارداد پیش کی. اور قرارداد کیا تھی؟ قرارداد یہ تھی کہ جنت البقیع میں جو مزارات جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے، میں اس وجہ میں بھی نہیں جاتا، 1925 اور 26 کے درمیان گرا دیے گئے فتوے کے تحت ان کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے اور ان شہید کیے ہوئے تمام مزارات کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے اگر کسی کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو کہا کہ جناب آپ یہ سعودی عرب کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کیجئے، اور اگر ان مزارات میں، یہ ہے کمال بات خدا کی قسم، کہا کہ یہ کام کرنے کے لیے اگر کسی کو دل میں یہ خیال آئے کہ مالی دقت ہوگی تو ان حضرات نے جنہوں نے قرارداد پیش کی انہوں نے کہا جناب وہ تمام اخراجات میں اٹھانے کو تیار ہوں. یہ کمال بات تھی کہ ہم اپنی حیثیت سے، اوقات سے، مال سے بالا ہو کے اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے یہ کروا ہی دینا ہے. ہمارے پاس حسن مرتضیٰ جو ہیں وہ موجود ہیں. حسن مرتضیٰ سے پہلے بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی ضیاء اللہ شاہ صاحب، السلام علیکم سر، آپ سے بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر حسین اکبر صاحب ہیں، السلام علیکم سر، آپ سے بھی بات ہوگی. اور راغب نعیمی بھائی، آپ سے بھی انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. اور طاہر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور سب سے پہلے لیکن مرتضیٰ آپ سے بات کرتے ہیں. مرتضیٰ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. حضور اقدس اللہ نے آپ کو یہ توفیق اور سعادت دی، توفیق سے بھی زیادہ سعادت ملی کہ آپ نے قرارداد پیش کی. یہ فرمائیے کہ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، کبھی ہم نے ایسا کام نہیں کیا. آپ کے دل میں یہ خیال کیسے، کیوں کر پیدا ہوا اور کیا توقعات پوری ہوئی آپ کی؟ بہت شکریہ بلال صاحب. میں گزارش کروں گا کہ میری نہ تو اس سے کوئی توقعات وابستہ تھی، نہ میری اس سے کوئی کسی قسم کی کوئی مجھے یہ تھا کہ ایک کوئی ایسا کام کروں جس سے مجھے کوئی پاپولیرٹی مل جائے، کوئی میں مشہور ہو جاؤں. کوئی بھی ایسی نیت نہیں تھی. میں ایک سیدھا سادہ اور سادہ سا الحمدللہ مسلمان ہوں. میں کوئی نہ اس طرح فقہ پہ بلیو کرتا ہوں کہ میں کسی فقہ کو پروموٹ کروں یا کسی کی میں دل آزاری کروں. یہ میری اپنی محبت اور عقیدت تھی محمد و آل محمد سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی لمبی چوڑی میری پلاننگ بھی نہیں تھی. بس مجھے خیال آیا، میں وہاں جب عمرے پہ گیا تھا تو میں نے وہ دیکھی اور میں نے اس حالت اظہار پہ مجھے یہ احساس ہوا، مجھے یہ لگا، میں نے محسوس کیا کہ یہ میرے پہ فرض ہے کہ محمد و آل محمد کی شان کے مطابق ان کی جو قبور ہیں، جو زیارات ہیں وہ ہونی چاہیے. اور وہ صرف اہل بیت کی نہیں، میں صحابہ کرام کی بھی اور اہل بیت اتحاد کی بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بنے. اور اس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پہ مہربانی ہوئی اور میں نے وہ قرارداد پیش کی. اور میری اس قرارداد کے بعد سندھ اسمبلی نے بھی اور جی بی نے بھی یہ قراردادیں پاس کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری تو یہ بخشش کا ذریعہ ہے. میں نے اور میرا کچھ بھی نہیں دی. باقی جہاں تک آپ نے فرمایا کہ وہ پیسوں کا تعلق، تو میری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ میں ان کی شان ان کے گھر بناؤں یا ان کے روضہ مبارک میں کر سکوں.
اگر اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں یہ کرے گا تو میرا نہیں خیال ایک اینٹ بھی میرے حصے کی آئے گی. تو اتنے محبان اہل بیت اور محمد و آل محمد ہیں کہ وہ بیچارے تو تڑپ رہے ہیں کہ اگر وہ بنے اور ہم ساروں کو یہ سعادت ملے. بالکل تو یہ تقریباً 1 صدی ہونے کو آئی ہے. اور میری طرف سے یہ کام سٹارٹ ہوا ہے. اللہ پاک مجھے اس میں آپ نے بڑی اچھی کنٹریبیوشن کی. مرتضیٰ مجھے یہ فرمائیے کہ آپ عام طور پہ جب کوئی بھی قرارداد پیش کی جاتی ہے تو اس پہ بحث ہوتی ہے, اختلافات ہوتے ہیں, لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں. یہ بات کہنا صحیح ہے کہ یہ یونینمس تھی اور تمام مکتبہ فکر تمام لوگوں نے اس کے اوپر حامی بھری؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے, یہ یونینیمس ہوئی ہے اور اس میں تمام مکاتب فکر موجود تھے اور تمام نے مجھے وہاں اسمبلی کے اندر مبارکبادیں بھی دی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اس صدی کی بہترین قراردادوں میں سے ایک ہے, یہ بہترین قرارداد ہے. سارے بڑے خوش تھے. اور آپ کے والدین حیات ہیں حسن مرتضیٰ؟ میرے والد حیات ہیں جی الحمدللہ. والدہ میری 4-1 سال ہوئے ہیں فوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. والد کو بتایا آپ نے جا کے یہ؟ نہیں, میری اس کے بعد ملاقات نہیں ہو سکی جی. میں آج جا رہا ہوں واپس, تو اب انشاءاللہ انہیں ملوں گا بھی جی. والد کو جا کے آپ نے ہمارا سلام کہنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ابا جان یہ آپ کے بیٹے نے آپ کا بیٹا ہونے کا آج حق پہلی دفعہ ادا کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیے, آباد رہیے. آپ نے بہت اچھا دیا جلایا. یہ راغب بھائی آپ کی طرف آپ کی توجہ دلواؤں گا. یہ قرارداد جو ہے انہوں نے فرمایا کہ گلگت بلتستان میں بھی ہو گئی, یہ کشمیر کے اندر بھی ہو گئی, اور اعلیٰ ترین تقریریں ہوئیں. کراچی والوں نے نا اس پہ کمال کام کر دیا. وہ نہ سارے نام لکھے ہوتے ہیں جنہوں نے قرارداد پیش کرنی ہوتی ہے. لوگوں نے کہا کہ جناب قرارداد پہ ہمارے نام نہ پڑے جائیں, ہم اپنے نام خود بتائیں گے کھڑے ہو کے. سب نے تقریریں کی, ان میں کوئی مسلک نہیں تھی, کوئی رنگ نہیں تھا, کوئی جماعت نہیں تھی, کوئی قید نہیں تھی. یہ آپ کو کیوں لگنا چاہیے کہ یہ کام جو ہم نے کیا ہے یہ ہم نے بڑا کام کیا ہے؟ ہمیں کیوں لگنا چاہیے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ کام ہمیں اس لیے بڑا لگنا چاہیے کہ ایک طویل عرصہ ایک گیپ ہے, جس گیپ میں یہ آواز اس طاقت کے ساتھ اٹھائی نہیں گئی ہے. دبی دبی تھی, دبی دبی آواز رہی ہے. کہیں پہ چھوٹا سی ریلی نکل, چھوٹا جلوس نکل گیا, 8 شوال کے حوالے سے کہیں پہ کوئی چھوٹا سا پروگرام ہو گیا. لیکن یہ جب اسمبلی کی سطح کے اوپر قرارداد آتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو نمائندگان عامت الناس ہیں, یہ ان کی آواز ہے, اور وہ ان کی آواز نہیں ہوتی ہے, وہ اس عوام کی آواز ہوتی ہے جن کی وجہ سے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. گویا پورے صوبہ سندھ کی آواز ہے, پورے صوبہ پنجاب کی آواز ہے, پورے کشمیر کی آواز ہے, پورے گلگت بلتستان کی آواز ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے ضمن کے اندر ہمیں باقی 2 اسمبلیوں سے بھی یہ قراردادیں لازمی طور پہ ہمیں آنی چاہیے, تاکہ یہ پوری پاکستان کی آواز بنے اور پوری پاکستان کی آواز بن کر جانی چاہیے. جس طریقے سے جب انہدام ہوا 1344 ہجری کے اندر, اس وقت مختلف ممالک جو اس وقت اسلامی موجود تھے, ان کے نمائندگان نے, مصر نے, افغانستان نے, آذربائیجان نے, باقی دیگر ممالک کی طرف سے وفود بھیجے گئے باقاعدہ طور پہ کہ آپ اس فیصلے کو واپس لیں. پاکستان سے بھی وفد کیا تھا. پاکستان اس وقت معرض وجود میں نہیں آیا, لیکن یہاں سے وفد گیا تھا, وہاں جیسے گیا تھا. تو چونکہ پاکستان کی ریاست اس وقت چونکہ قائم نہیں تھی, اس وجہ سے ہم پاکستان نہیں کہہ سکتے, لیکن سب کانٹیننٹ سے یہاں سے افراد گئے تھے. اب بات کہنے کی یہ ہے کہ ان تمام کے تمام وفود کی اس ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری آواز پوری طاقت کے ساتھ جانی چاہیے. ان قرارداد کو سعودی سفارت خانے کے اندر جمع کروایا جانا چاہیے. حضور یہ بڑی ایک مقدس بات نہیں ہے کہ پاکستان ایک ابھر کے ملک نکلا جس نے کہ اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ کیا اور پھر اس کو قانون سازی کی طرف بھی لے کر گئے. بحیثیت عالم آپ کو کیوں لگنا چاہیے کہ جو اسلامی تاریخی ورثہ ہے وہ قائم رہنا چاہیے؟ کیوں لگنا چاہیے یہ؟ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کے ساتھ محبت کا اظہار, میں سمجھتا ہوں سچی بات جس نے بھی جس رنگ میں جس انداز میں ان سے محبت کا اظہار کیا ہے, میں ان سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. کیا بات ہے کہ ان کا حق ہے. میرے آقا علیہ السلام فرما رہے فاطمہ تو منی, اور ایک حدیث پاک کے الفاظ ہے فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. فاطمہ میرا حصہ ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے.
جس نے اس کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا. تو یقیناً آپ کے ساتھ جو محبت ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اظہار الفت ہے. تو یقیناً یہ اپنا اپنا ایک انداز ہے، اور بعض اوقات اس دوڑ میں انسان اپنا اپنا ایک رنگ دکھاتا ہے، اپنا اپنا انداز دکھاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہمارے فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے بھی، امام شافعی کو ماننے والے بھی، اہل حدیث بھی، سب نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں. ہمارے راغب نعیمی صاحب حنفی بھائی ہیں، یہ رفع الیدین نہیں کرتے. اب یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے متضاد ہیں، لیکن آپ دونوں سے سب سے پوچھیں، جا کے قرآن سر پہ رکھ کے پوچھیں آپ کیوں کرتے. کرنے والا کہے گا کہ اس لیے کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نہ کرنے والا بھی سر پہ قرآن رکھ کے یہی کہے گا، جذبہ اس کا بھی یہی ہے. تو یقیناً یہ اصل میں دونوں کا کہنا یہ ہے کہ میری محبت اور میری یقیناً دونوں کی منزل ایک ہے. اللہ وحدہ لا شریک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی بقا پیاری ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بقا پیاری ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مختلف. اسی طرح میں سمجھتا ہوں جہاں تک تعلق ہے مزار کا یا روضہ کا، یہ دونوں لفظ ایسے ہیں جو امت میں مشترکہ ہے، کسی کو اختلاف. مزار کہتے ہیں زیارت گاہ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترغیب دی کہ قبروں کی زیارت کرو جا کر، اور آپ کی سنت مبارکہ آپ خود بھی زیارت فرمایا کرتے تھے. اور روضہ کہتے ہیں باغیچہ کو. میں سمجھ اہل بیت طہار کی قبور مبارکہ سے بڑھ کر جنت کے باغیچے اور کیا ہوں گے. یقیناً روئے زمین پہ وہ جنت کے باغیچے. جہاں تک تعلق ہے قبر کا پختہ ہونا اور کچا ہونا، وہ ایک الگ پہلو ہے. وہ ایک الگ پہلو. اور کچا قبر کا ہونا یہ ایسا پہلو ہے جس پہ ساری امت کے اتفاق تھا. اور اب پختہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ تجسس القبور وَإِن يُبْنَ عَلَيْهَا وَإِن يُسْرَ عَلَيْهَا. لیکن اس نہیں کے بارے میں اب فقہا میں اختلاف ہے، یہ نہیں تحریم کے لیے ہے یا کراہت کے لیے. اب اس میں تفصیلات ہیں. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں اس موقع پر بھی اس پہ فقہی باتیں ہوئی تھی، علمی باتیں ہوئی تھی. اور اس وقت بھی جو اس کے بادشاہ تھے شاہ عبدالعزیز، انہوں نے یہ بات کہی تھی اس وفد کو، جس وفد میں 3 اہل حدیث علماء بھی تھے، جن میں مولانا عبدالحق جو قصوری تھے، بہت بڑے، یہ میاں خورشید قصوری کے دادا جان تھے. اور اس نے سید دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے آپ فقہ جو ہمارے اہل سنت کی فقہ ہے اور اسی طرح حدیث پاک سے ثابت کر دیں، میں سونے سے بنانے کے لیے تیار ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ساری محبت ہے، محبت کی دوڑ لگی ہے اپنے اپنے انداز سے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جو توجہ دلوانا چاہوں گا وہ علمی پہلو کی طرف ہے. فرض کیجئے کہ ہمارے پاس آرکیولوجی نہ ہو، ہمارے پاس وہ چیزیں نہ ہوں جو کہ ہمارے باوجداد ہمیں دے کر گئے ہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس آبائی گھر نہ ہو، مثال کے طور پہ میرے پاس اپنی ڈگری نہ ہو 20 سال 40 سال پرانی، تو میرے لیے یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ میرا ماضی کیا ہے. اور اگر میں ثابت کر بھی لوں تو یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ وہ سچا ہے. مثال کے طور پہ معافی چاہتا ہوں ایک لمحہ لوں گا، مثال کے طور پہ اگر پیرامڈز نہ ہوں تو ہمیں گریک سے ثابت کرنے بڑا مشکل ہو جائے گا، ہمیں فرعون ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہمیں وہ کشتی چاہیے جو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں تو کہانی سچی ہو جاتی ہے. جب وہ ہم دریا کی جگہ دیکھتے ہیں جو کہ آسان توڑی، ہمارے لیے کہانی سچی ہو جاتی ہے. ان چیزوں کے سچے ہونے کے لیے ایک علمی پہلو بھی تو ہے نا کہ یہ ہونی چاہیے چیزیں. اب یہاں پہ جو چیز ہمیں تربیت دیتی ہے وہ سیرت فرد ہے، جس سیرت کو ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس پہ توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو ان تمام اراکین اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس صدی کی واقعاً یہ سب سے بڑی آواز اور ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے جو انہوں نے سر انجام دیا ہے. اتنا یکجہتی کے ساتھ یہ آواز پہلے نہیں اٹھائی گئی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ سعودی عرب میں جو نئی اصلاحات ہو رہی ہیں اور اس میں بہت سی چیزیں تبدیل بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو اگر اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ اصلاح بھی ممکن ہے اور اس کو اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے. شرعی جو اس کی کیفیت اور صورتحال ہے میرے دونوں فاضل دوستوں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، میں بھی کچھ عرض کروں گا. لیکن جہاں تک اس کی آثار قدیمہ کے حوالے سے، تحقیق ریسرچ کے حوالے سے جو آپ نے مسلم مثالیں دی ہیں، اس وقت پوری دنیا میں یعنی ہم نے ایک ادارہ اقوام متحدہ کے نام سے تشکیل دی ہے، اس کو ہزاروں خرابیاں ہوں گی لیکن اس کے اچھے کام بھی ہیں. ان میں سے ایک کام بھی ہے کہ جتنے دنیا بھر میں آثار قدیمہ موجود ہے، انسانوں سے مربوط، حیوانوں سے مربوط، نباتات سے، حیوانات سے،
اس کو انہوں نے محفوظ کیا ہے. اس کو ہر سال اس کو باقاعدہ تعمیرات اس کی نگرانی کی جاتی ہے، اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس اصل حقیقت کو دیکھ سکیں. جو ماضی یاد نہیں رکھتا اس کا مستقبل بھی کوئی نہیں ہوتا. اب سوال اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تشریف فرما تھے، ہم گئے کوفہ. اب وہاں پر مسجد کوفہ کے ساتھ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت الشرف گھر ہے. جی اب اگر اس گھر کو آج تک محفوظ نہ رکھا جاتا تو ہمارے لیے موازنہ کرنا ناممکن تھا کہ اس خلیفہ راشد کا گھر، اس امام عادل کا گھر اور آج کے حکمرانوں کے ایوان صدارت اور ایوان وزرائے اعظم جو ہیں اس میں کیا تطبیق ہے. وہ ہمارے سامنے آئیڈیل ہے. یہ ہے ایک ایسا نمونہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یہاں رکیے گا، بات کو وقفہ لے کے واپس آؤں گا. آپ سے بات شروع کروں گا کہ کتنا اہم ہے. اور وہ جو گھر ہے کس کا گھر ہے؟ حضرت علی کرم اللہ کا. میں کیا اور وہ گھر کی کل رقبہ جو ہے نا میرے خیال میں وہ شاید 5 یا 7 مرلے ہو، اور جو کمرہ امام حسن اور امام حسین کا ہے یقین کیجئے وہ اتنا مختصر ہے کہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی شاید 2 چارپائیاں لگ سکتی ہیں، وہاں 2 چارپائیاں بھی نہیں لگ سکتی. لیکن اس ہستی کا نام قیامت تک لوگوں کے لیے وسیلہ بنا رہے گا کردار کی وجہ سے. یہ ہے موقع کہ آپ اپنی تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے اپنی آرکائیوز کو زندہ رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات میرے خیال میں بڑی اہم ہے بحیثیت ایک معلم کے. میرے خیال میں اگر یہ بات ہم رد کر دیں کہ ہم نے اپنی آرکیالوجی کو زندہ ہی نہیں رکھنا تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو، اولادوں کو یقین کیجئے کچھ نہیں بتا سکتے. مثال دوں میں رغب بھائی، میں آپ کے مدرسے میں جاتا ہوں، میں جب بھی آپ کے مدرسے کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے میرا بچپن وہاں پہ گزرا ہے. آپ کے والد کی، آپ کی دادا کی وہاں پہ نشانیاں جو ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنے سے صرف فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہوتا ہے، ایکچولی ان لوگوں کو اس جگہ کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میرا یہاں پہ وقت گزرا ہے، میں یہ تھا وہ تھا. یہ میری ذاتی علمی ڈیولپمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر یہ ہو ہی نہ، میں اس کو ختم کر دوں یا پلے گراؤنڈ ہو، میرا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے نہ استاذہ سے نہ جگہ سے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. طاہر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. طاہر بھائی بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر بھائی یہ پنجاب اسمبلی نے، سندھ اسمبلی نے، آزاد کشمیر نے اور جی بی نے، گلگت بلتستان نے یہ قرارداد جو پیش کی اور وہ یونینیمسلی اپروو ہوئی، یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ اس خبر کو، اس تجزیے کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے بلال بھائی، اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی صداقت، ان کی عظمت اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کو زیارت ہوئی ہے اس کے نتیجے کے اندر اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے تو وہ قرآن کریم نے بیان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی ان سے راضی. اور یہ اعزاز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ہی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن یہ بھی کہا کہ وہ بھی اللہ سے راضی. تو اب 1450 سال کے بعد اگر کوئی اٹھ کے اصحاب رسول و اہل بیت کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی بات کرے جس سے دل دکھی ہوں، تو ایسے فرد اور گروہ کی مذمت بھی ہونی چاہیے، اور اپنی جو آخرت ہے اور دنیا ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے حتی الامکان ہر فرد کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و صداقت جو ہے اس کو اپنی بساط کے مطابق اور جتنا ہو سکے اس کو بیان کرے. طاہر بھائی مجھے یہ فرمائیے گا کہ سیدہ فاطمہ کا جو کردار ہے بحیثیت سید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے، امام اللہ علی کی زوجہ کے، لیکن خود سیدہ فاطمہ کا فاطمہ ہونا، یہ کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری تعلیمی، مذہبی اور ہماری اگلی نسل کے لیے؟ کس طرح کا کردار؟ بات یہ ہے کہ بلال بھائی میں تو صرف ایک بات کہوں گا ان سب کے لیے جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مشابہ تھی. اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ سیدہ فاطمہ کا جو کردار، عمل، گفتار، اس کا اس بات سے، اس گواہی سے اندازہ کر لیجئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سمجھتا ہوں آج کی ہر بیٹی جو ہے اس کو تو سیدہ فاطمہ کا مقروض ہونا چاہیے، اور وہ مقروض ہے کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سیدہ فاطمہ سے محبت کی، اور جب آپ تشریف لاتی تو اٹھ کے آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، کہیں سفر پہ جانے لگتے تو سب آخر میں آپ کے ہاں جاتے، اور جب آتے تو سب سے پہلے آپ کے پاس آتے. تو یہ چیز آج کی عورت، آج کی بیٹی جو ہے، اور پھر ماں ہونے کے ناطے بھی آپ دیکھیں جو تربیت کی انہوں نے سیدنا حسن و حسین کی، اس جیسی تربیت نہ کوئی ماں کر سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے. اور قیامت کی صبح تک جب تک دو چیزیں ہیں، ایک ہے ظلم اور ایک ہے عدل، ایک ہے اسلام اور ایک ہے کفر، ایک ہے نفاق اور ایک ہے عزیمت، جب تک یہ چیزیں دو رہیں گی اس وقت تک سیدنا حسن و حسین کا نام بھی رہے گا، اور جب سیدنا حسن و حسین کا نام آئے گا تو پھر سیدہ فاطمہ کا نام بھی آئے گا. اور بلال صاحب یہ تو دنیا کی بات ہے، قیامت کا منظر ہوگا، پوری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ اکبر آخری انسان تک موجود ہوگی، اور آواز لگے گی کہ اپنی نظریں نیچی کر لو کیونکہ بنت رسول اللہ فاطمۃ الزہرا تشریف لا رہی ہیں. تو جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیا ہے آج کی بیٹی، ماں، بہن کے لیے، میں سمجھتا ہوں نہ صرف وہ مشعل راہ ہے بلکہ اسی پہ چل کے کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے. اور جو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ کہ حقیقت بات یہ ہے جس نے سیدہ فاطمہ کو نہیں پہچانا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پہچانا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پہچانا اس نے سیدہ فاطمہ کو بھی نہیں پہچانا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. جب سیدہ فاطمہ جو جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو شان ہے، اس کو بیان کر کے آپ اپنے نامہ اعمال میں، کیا بات ہے، آپ اپنے نامہ اعمال کو بہتر اور اعلیٰ بنا رہے ہیں. راغب بھائی آپ نے بات سنی، طاہر بھائی نے بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت گفتگو کی. تعلیمات سیدہ فاطمہ میں سے آپ کس چیز کو سب سے زیادہ اپنے قریب سمجھتے ہیں؟ دیکھیے تعلیمات میں نا جو آپ کا ذاتی کردار، آپ کا تقوی، آپ کی عبادات، اور اس سے پڑھ کر آپ کا اپنے پیارے بچوں کی تربیت، یہ وہ بہترین آپ کا طریقہ کار ہے جسے آج کی خاتون کو لازمی طور پہ، اور صرف یہ خاتون کے لیے نہیں ہے، یہ اس فیملی کے دونوں حصے یعنی شوہر اور بیوی یعنی باپ اور ماں دونوں کے لیے یہ ہے کہ اسے اپنے سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں اور انہیں سکھائیں کہ کس طریقے سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، سید جسے عرب میں شریف کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قربان ہونے والے صحابہ کرام. دیکھیے یہ اہل بیت جو ہیں یہ ایک طرف اہل بیت ہے، دوسری طرف یہ صحابہ بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ مقام صحابہ بھی رکھتے ہیں. ان کے دو مقام ہیں، ایک اہل بیت ہونے کا اور ایک صحابی ہونے کا مقام ہے. تو پھر ان تمام کے درمیان جو ایک اتحاد اور اتفاق، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا، اور پھر جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شامل کر دوں، امام علی کی گود میں تھے اور ان کو کہا مجھے دو
کندھے پہ بٹھایا, جملہ پتہ ہے کیا کہا, علی یہ تو بالکل میرے آقا جیسا ہے, آقا جیسا ہے. جو آقا کو نہیں پہچانے گا وہ ابو بکر نہیں بن سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیا خوبصورت کہ لکھوا کے لے آؤ کہ یہ کہ ہم ان کے غلام ہیں, لکھوا کے لے آؤ کہ اگر یہ لکھ دیں کہ ہم ان کے غلام ہیں تو ہمارے لیے روز قیامت بخشش کے لیے یہی کافی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں دیکھو جو بات شروع کی تھی ایک تو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آثار قدیمہ کے عنوان سے اگر ہم لیں, میں نے یہ قدم اٹھایا تھا. جی میں جب مدینہ منورہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے, الحمدللہ خدا کا کروڑا شکر ہے, تو اس تجسس میں رہتا ہوں کہ وہ آثار کہاں ہیں, وہ بیوت صحابہ کہاں ہیں, بیوت اہل بیت کہاں ہیں, بچے ساتھ ہیں, وہ ساری چیزیں کہاں ہیں, کس کو بتانا ہے. کیسے بتائیں؟ تو جی سوائے اس کے کہ جی یہاں یہ تھا, یہاں وہ تھا, یہاں یہ تھا, کہ خیالی چیزیں جو ہم مرضی کہہ دوں ایسے ہی کو بتا رہے کسی کو. لیکن جب میں نے اسی مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں ڈھونڈا تو مجھے وہاں پر وہ بیوت صحابہ مل گئے جو اصحاب صفہ کے لیے بنائے گئے تھے. جی وہ آج بھی کالے پتھروں سے بنے وہاں پر موجود ہیں, جو پیغام ہے دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے. کا وہ جو پہاڑی ہے وہ بھی موجود ہے اصحاب صفہ. اچھا وہ اصحاب صفہ کی بات کر رہا ہوں. اصحاب صفہ کے وہ گھر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے دیے تھے وہ آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہیں, کسی نہ کسی حالت میں موجود. نہیں بالکل بہتر اچھی صورت میں موجود ہے, اور اس کا یعنی پیغام ہے کہ حکومت ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور دیا گیا ریاست مدینہ کا, تو ایک نمونہ وہ کھڑا ہے. اگر وہ نہ کھڑا ہوتا تو میں کسی کو نہ دکھا سکتا. ریاست نے غریب کے لیے کام کیا, یہ کہنا نا. اسی طرح مثلا خیبر ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہودیوں کے قلعے کے وجہ سے, اس کا ایک نمونہ موجود ہے کہ یہ خیبر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا قلعہ تو گھر تو محفوظ رکھا گیا, یا میں ریاض گیا ہوں تو سعودی عرب کے جو یہ حکمران ہیں ان کا وہ پرانا گھر محفوظ ہے, مدینہ منورہ میں محفوظ ہے, مکہ مکرمہ میں محفوظ. سوال یہ ہے کہ آخر آثار اہل بیت کو مٹانے کا مقصد, میں سمجھتا ہوں کہ میرا سلام ان تمام اراکین پارلیمنٹ کو جنہوں نے یہ قرارداد پاس کیا. اگلا مرحلہ عمران خان کی ذمہ داری ہے, اس کو لے کے آگے چلیں, اور اس کے لیے فنڈز کا معاملہ. یہ کمال بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کمال بات ہے. خیر صاحب آپ کی توجہ سے ڈروں کہ تمام علماء کرام اور تمام مکتبہ فکر جو ہیں وہ اس پہ یکجا ہیں, محبت پہ ہر کوئی ایک سے ایک آگے قدم لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. اس پہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. آپ کو میرا جو میں بات ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ آپ کو قریب بات کیا لگتی ہے, مجھے سیدہ فاطمہ کی جو سب سے زیادہ قریب بات لگتی ہے نا, وہ پتہ کیا لگتی ہے کہ جس کا باپ جو ہے اس کے لیے ہائے 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 کائنات کو تخلیق کیا گیا, اس سے زیادہ امیر انسان دنیا میں کون ہوگا. اس کی صاحبزادی پھر جس کو اس دنیا سے پردے کے بعد آنے والی جنت کا سردار عورتوں کا بنا دیا جائے, اس سے بڑا امیر کیا ہوگا. لیکن غربت انتہا میں امام علی کرم اللہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے آپ نے کوئی ایک فکرہ ہو مجھے بتائیے جو اعتراض کا ہوا ہو. اولاد کی بھوک دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, 3 دن بچے بھوکے ہیں, باہر فقیر آ رہا ہے, باہر سائل آ رہا ہے, ان کی خدمت ہو رہی ہے, لیکن اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوئی. آپ کو کہیں بھی اس تربیت میں جھول نظر نہیں آ رہا کہ بہانہ بھوک کا لگایا جائے, غربت کا لگایا جائے, اور مقام دیکھیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو مجھے بڑی قریب لگتی ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ انہی کی شان میں قرآن پاک اللہ نازل کر رہا ہے. وہ 3 دن کی بھوک کے بعد افطاری کے دسترخوان سے 3 جو کی روٹیاں تھی وہ تینوں اٹھا کر دے دی. حسنین کریم ہیں جیسے شہزادگان, انہوں نے بھی افطاری کرنی تھی, اعتراض تک نہیں کیا. تو یقیناً نبی بابا کی خدمت میں ایک دفعہ کنیزوں کی لائن لگی تھی اور غنیمت کے مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا. سارے مدینے کی مساکین خواتین لائن میں لگ کے آ رہی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تشریف لے آئی اور بابا کی خدمت میں حاضر ہو کے کیا کہا, بابا جان چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں تھیلیوں میں گٹھے پڑ گئی. جی یقیناً. اور مشیزہ اٹھا کر کندھے داغ داغ ہو چکے, گھر کے جھاڑو پھیر کے بے کپڑے غبار سے اٹھ جاتے ہیں. مجھے بھی کنیز دے دیں گھر کے کام کاج کے لیے. میرے آقا نے فرمایا بیٹی جب تھک جایا کرو اسی طرح کام کرتی رہا کرو. اتق اللہ یا فاطمہ, بیٹا تقوی کا دامن اسی طرح بھر کے لے جو جو تیرے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے. جب تھک جایا کرو تو 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو, 33 بار الحمدللہ, 33 بار سبحان اللہ. یا خیر اللہ کی من الخادمی,
قیامت کے دن دنیا دیکھے گی تیرے بابا نے تجھے کیا دیا. آج دنیا میں دیکھ لیں ہر نمازی وہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے پڑھ رہا ہے. سیدہ فاطمہ کے نام کو رب نے کیسے زندہ و سلامت رکھا ہے. ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. آقا فرماتے ہیں ما ترزین، میری بیٹی فاطمہ تو اپنی شان پہ راضی نہیں کہ رب نے تجھے ان تکونی سیدہ نساء العالمین، اللہ نے سارے جہانوں کی خواتین کا اور جنتی خواتین کا تجھے سردار بنا دیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کیا عظمت ہے. اللہ آسمان سے، صحیح بخاری کی حدیث، آپ صحیح بخاری کا نام لے لیں، صحیح بخاری کی حدیث سے آسمان سے رب نے جبریل کو بھیجا میرا سلام پیش کر کے آؤ. لیکن میرا عقیدہ اور ایمان سن لیں بلال بھائی، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں سیدہ فاطمہ کی سرداری میں سیدہ خدیجہ بھی جنت میں جائیں گی. تو گویا دنیا میں اللہ نے یہ ثابت کر دیا اس کائنات میں سب سے اعلیٰ خاتون کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اس کی عظمت کی شان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں. اللہ نے ساری خواتین عالم کا سردار بنا کر بھیجا اور خواتین جنت کا سردار بنا کر بھیجا. کیا بیان دیا. میں وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا، پھر آپ سے بات کروں گا. کمال خوبصورت بات ہے. آپ زندگی میں دنیا جہان کے اندر جو مرضی کر لیں، آپ چاہیں مٹانے کی کوشش کریں، کسی کو بنانے کی کوشش کریں، جب تک یہ فیصلہ رب تعالیٰ نہیں کرتا، نہ کوئی کسی کو بنا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو مٹا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بھی جب آپ مدینہ شریف جائیں یا آپ مکہ جائیں تو آپ وہاں پہ طواف کریں، وہاں پہ آپ عبادت کریں، تو یقین کیجئے دل میں کون شخص ہے جو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ کہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ یہاں سے کوئی صحابی گزرتا ہوگا، یہاں سے کوئی یوں گزرتا ہوگا. آج وہ کارپٹ جب ہم نے اٹھایا مدینہ کی مسجد سے تو وہاں پہ وہ کنویں کا نشان آ گیا جہاں کے میرے رسول جا کے پانی پیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے. وہ نشانیاں سنبھال کر رکھنی چاہے کارپٹس کے نیچے یوں، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ اپنی تاریخ کو جب جوڑتے ہیں تو آپ کو یہ جوڑنے کے لیے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں آرکیالوجی. مثال کے طور پہ اگر آپ امام علی کرم اللہ کا وہ گھر نہ دیکھیں، اگر آپ مسجد کوفہ نہ دیکھیں، مسجد کوفہ میں اللہ کرے لوگ جائیں، وہاں پہ جا کے اگر آپ اپنی زندگی کے 50 سال پھرتے رہیں اور تاریخ کو یاد کرتے رہیں کہاں کہاں ہوا، تو ڈاکٹر صاحب انسان کی غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں، انسان کا علم بھی بڑھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ رحمتیں اور برکتیں کہاں. چلے وہ چھوڑ دیں، آپ وادی سلام میں جائیں. وادی سلام ایک قبرستان ہے. او اللہ کے ولیوں، وہ آرکائیو ہے، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں ظاہراً طور پہ، لیکن وہ علم کی درس گاہ ہے وہاں پہ کہ کون کون شخص یہاں سے گزر کے گیا ہے. 7 منزلیں قبروں کی آج بھی موجود ہیں، اور وہاں پہ صحابہ کی قبریں صرف نہیں ہیں، نبیوں کی قبریں موجود ہیں. آپ جائیں فاتحہ پڑھیں. یہ جو کنیکٹیوٹی ہے شاہ صاحب، اس پہ توجہ فرمائیے گا. آج امام کا گھر ہونا وہاں پہ، آج روضہ رسول ہونا، آج خانہ کعبہ ہونا، حضرت ابراہیم کی وہ جگہ ہونی، وہ پتھر ہونا جہاں پہ وہ پاؤں رکھے تھے، ان نشانوں کے اوپر کھڑے ہو کے دعائیں مانگنا، یہ تو کیفیت ہوتی ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ موجود ہو چیزیں. دیکھیے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے ہیں اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. اور پھر سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی. اور ذکر صرف قرآن پاک کا نام نہیں ہے، آل رسول بھی ذکر ہے. یاد رکھیے نبی پاک فرمایا الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ ما، مجھے کتاب اللہ بھی دی گئی اور مثل کتاب اللہ بھی. مثل کتاب اللہ سنت رسول اللہ بھی ہے اور ادرت رسول اللہ بھی ہے. یہ دونوں احادیث موجود ہیں. میں اس لیے اس کے تناظر میں کہہ رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت تھے نا، ان کے جتنے گھر تھے وہ اللہ نے اتنے پسند کیے، وہ آج سارے مسجد نبوی میں شامل ہیں. آج وہ سب کے سب مسجد نبوی میں شامل ہو چکے ہیں. ہم وہیں انہی گھروں میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں اور مسجد انہی کے گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور مسجد نبوی کے نام پہ پڑھتے ہیں. وہاں ایک نماز ہم سیدہ فاطمہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، حسنین کریم والے گھر میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں. اور آج بھی اللہ نے ان کے نام آپ دیکھیں جا کے مسجد نبوی کے اندر ائمہ اہل بیت کے آج بھی نام وہاں پہ موجود ہیں اور سونے کی حروف سے لکھے ہوئے ہیں، سونے کی سیاہی سے آج بھی موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک یہ چیزیں یاد رہیں گی. ابھی ڈاکٹر صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ وہ غزوہ خیبر جو تھا آج بھی وہ کل اللہ نے محفوظ کیا ہے. دنیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں چونکہ وہاں 5 سال پڑھتا رہا ہوں تو میں نے الحمدللہ وہ سارے مقامات مقدسہ دیکھے. اور سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے وہ خیبر کا قلعہ آج بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے تاکہ دنیا دیکھ کر آپ کی جرت، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری اس کو سمجھے کہ اللہ نے ان کو آپ کیسے اسد اللہ بنایا تھا اور رسول اللہ کا شعر بنایا تھا. تو یقیناً اہل بیت اطہار ان کی عظمتیں انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح جگمگاتی رہیں گی.
دل چاہتا ہے روکوں ان کو, نہیں کیا کروں, مجبوری ہے. حضور اقدس خیبر کی جنگ کو دیکھیے مثال کے طور پہ, خیبر آپ نے دیکھا وہاں پہ خیبر کی اب تو کچھ بھر دی, جنگ خندق کی جو جگہ ہے وہ کچھ تو بھر دی, لیکن کچھ ابھی خندق جو ہے وہ باقی پکی کر کے رکھی ہے تاکہ پتہ چلے کہ خندق تھی. جب اب خندق کے مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ 6-7 مساجد ہیں جن کو ایک مسجد میں بنا دیا, لیکن مسجد علی, مسجد عمر یہ وہاں پہ موجود ہیں, سیدہ کا مقام جو ہے موجود ہے. اب وہاں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو سلمان فارسی کی مسجد اپنے الٹے ہاتھ پہ نظر آتی ہے, سیدنا عمر خطاب کی نظر آتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اس جنگ کے اندر کہاں کہاں اپنے سپاہیوں کے ساتھ مورچہ بند تھے. یہاں پہ صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا, مجھے آپ کی اس بات سے وہ رات یاد آ گئی جب ہمارے دوست ڈاکٹر علی احمد سراج جو وہاں پہ مقیم ہیں وہ ہمیں رات کی تاریکی میں 12 بجے کے قریب غزوہ خندق کے ان مقامات کے اوپر لے گئے اور کھڑے ہو کے ہمیں کہا کہ یہاں پہ اب 2 رکعت نماز نفل کی پڑھیں, یہ فلاں مقام ہے, اب یہاں پہ یہ رکعت نماز نفل کی پڑھیں, یہ فلاں مقام ہے. یہ آپ کی بات سے مجھے وہ رات یاد آ گئی ہے جو ہم نے ڈاکٹر علی احمد سراج کے ساتھ گزاری وہاں پہ. بات یہ ہے کہ یہ وہ آثار ہیں ہر حوالے سے. دیکھ مسجد نبوی آج جو جس 4 دیواری کے اندر موجود ہے, یہ سارا ہی مدینہ ہے, پورا مدینہ منورہ اس کے اندر آ گیا. کوئی خدا نے وہ اہتمام کر دیا کہ اس شہر میں کوئی جوتا پہن کے داخل نہ ہو. پوری مسجد. لیکن یہاں پھر وہی کہنا چاہتا مزہ تو لینے دے بات کا, کیا بات, پوری کی پوری مسجد اللہ نے کیا کمال کیا, کوئی مدینے میں جوتا پہن کے نہیں آئے گا. پوری مسجد نبوی ہے, کسی کونے میں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو 50,000 رکعت کے برابر ہوگی. اللہ اکبر. لیکن ریاض الجنہ کا مقام کون سا ہے؟ وہ اعلی ہے, وہ ایک مخصوص مقام ہے. حدیث وہ ریاض الجنہ بنا کیوں ہے؟ نبی کے کہنے پہ. نہیں, کس کے؟ جی بنا کیوں ہیں کہ تمام صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھے. جب مسجد کی طہارت کے احکام آئے, حکم دروازے بند کر دو. تمام دروازے بند, ایک ہی دروازہ کھلا رہے گا, وہ علی بطول کا دروازہ ہوگا. بخاری شریف. جی جناب زہرا سلام اللہ کی طہارت اور ان کی عصمت اور ان کی جو عظمت ہے, اس کو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اس بطول کے گھر کا دروازہ صحن مسجد نبوی میں کھلتا تھا اور گھر کے بچے اسی صحن میں کھیلتے تھے. ریاض الجنہ ہے, اس میں صحابہ کے دروازے کھلتے تھے. مسجد تھی نا, مسجد دروازے کھلتے. وہ جو ریاض الجنہ ہے یہ جناب زہرا سلام اللہ کے گھر کا صحن سمجھ لیجیے, اور اس صحن میں حسنین کھیلا کرتے تھے. تو جہاں حسنین کھیلتے ہیں وہ ریاض الجنہ بن جاتا ہے. جی تو گویا کہ مقام کی عظمت کس وجہ سے؟ نسبت اہل بیت کی وجہ سے. وہ آج ہی موجود رہے. میرے بھائی نے فرمایا, ایک جملہ اور بتا دیجئے, جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو جائے اللہ اس کو دوزخ تو نہیں دے گا؟ کیوں؟ اچھا مسجد کوفہ کی بات کر رہے ہیں. قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا موجود ہے, رب اغفر لی والوالدی ولمن دخل فی بیتی. اب وہ مجھے بڑا عجیب اتفاق ہوا, جب میں گیا مسجد کوفہ میں, پہلے ہم گئے, آپ میرے ساتھ تھے, تو اس وقت مشکل بنی. دوسرے نے مجھے گھسیٹ کے لے گئے, چلو. میں نے کہا میں نہیں جانا چاہتا, میرے ساتھیوں کو آپ نے جانے نہیں دیا, کہتے نہیں چلے. وہیں جب پہنچا تو اسی شخص نے مجھے وہاں کھڑے کر کہا کہ شیخ یہاں رک جاؤ. کہا کہ قرآن کی آیت پڑھی ہے جی, یہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر ہے. اس وقت ہم حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں کھڑے ہیں, گھر میں داخل ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دعا آج ہم پر بھی لاگو ہو رہی ہے. جی ابھی اب بیوت کی بات ہو رہی تھی, بیوت اہل بیت کی, تو حکم لا تدخلوا بیوت النبی, قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے کہ نبی کے گھروں میں مت داخلو بغیر اجازت کے. اور آج بھی حکم اسی لیے ہے کہ جب روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچیں تو رک جائیں, جنت البقیع میں جائیں, رک کے پہلے اجازت طلب کریں کہ میں اندر داخل ہو سکتا ہوں یا نہیں. قرآن کی آیت بھی موجود ہے, قرآن ختم نہیں ہوا. جی آیت ختم نہیں ہوئی. اب سوال اس کے بعد یہ آیا, چلو صاحبان گھر اگر موجود ہوتے تو آواز دے کے کہتے آ جاؤ یا نہ آؤ, آج میں کیسے سمجھوں؟ تو کہا گیا اگر اجازت مانگنے کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں تو سمجھ لو تمہیں اجازت مل گئی. تو یہ عظمت المقامات کی اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے, آج اگر جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہو جاتی, یعنی کتنی مظلومیت ہے سیدہ کائنات جناب زہرا سلام اللہ کی. جب میں وہاں دیکھتا ہوں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں رو کے, حاجی صاحب بتاؤ جناب زہرا رسول اللہ کی بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ جی
اب اگر میں اس امانت کو نسل بعد نسل نہیں پہنچاؤں گا، محفوظ ہے، 1 سینٹی میٹر تک چیزیں محفوظ ہیں، بنائی جا سکتی ہیں، کوئی یہ نہ کہے، لیکن وہاں کہا کہ ساری آرکیالوجی موجود ہے، نقشے موجود ہے، تصویریں موجود ہیں، لہٰذا ہماری آج کے موضوع کے حوالے سے آخر تک چلے جائیں تو آخر میں جا کے جہاں پہ وہ اس وقت زمین ختم ہو رہی ہے، حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں وہاں پہ. یہ میں بڑی احتیاط سے لفظ کر رہا ہوں، وہ وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں. ہمیں اپنی تاریخ کو ہمیشہ پرزرو کرنا چاہیے، اور اس کو صرف مذہب کی وجہ سے یا مسلک کی وجہ سے نہیں، اولاد کو آگے کچھ وراثت میں دینے کی وجہ سے ہمیں پرزرو کرنا چاہیے. لیکن یہ وراثت ایک سیرت جو ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی تو وراثت ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سیرت پہنچی، وراثت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی پوری نسل جو آگے چلتی ہے وہ سیدہ فاطمہ سے چلتی ہے. اس پہ غور فرمائیے. جی بالکل، بہت یہ ایک ایسی نشانی ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بقا کی علامت ہے. سورہ کوثر جی، کہ وہ نسل جس نے آگے شریف کہلانا ہے، جس نے آگے سید کہلانا ہے. شریف عرب کے ہاں کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں اس کو سید کہا جاتا ہے. تو وہ اسپیشلی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خانوادے، ان بیٹوں سے چلنے والی اولاد ساری کی ساری وہی ہوگی جو اس بات کا تیقن کرنے کے لیے ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض براہ راست اس طریقے سے آگے منتقل ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور پھر یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اہل سادات ہیں انہیں اپنی اس وراثت کی حفاظت بھی کرنا چاہیے. آج جب ہم دیکھتے ہیں تو بسا اوقات ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وہ وراثت کی حفاظت ہمیں کردار میں بھی، مقام میں بھی اور ذرائع میں بھی، علم میں، ہر چیز میں، ہر طرح اس وراثت کے انہیں امین بننا چاہیے. اگر وہ امین نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ آئے گا اور کسی کے ہاتھ میں کچھ آئے گا، اور کوئی کچھ کہے گا اور وہ کوئی کچھ کہے گا. جو اصل صاحبان امین ہونے چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا خاص خیال کریں. اور بڑی اہم بات یہاں پہ میں عرض کروں گا، میرے دادا جان علیہ رحمہ کا واقعہ ہے. جھنگ میں تشریف لے گئے ایک پروگرام میں، وہ بیٹھے نہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، بیٹھے نہیں. ساتھ والے صاحب نے پوچھا بیٹھے کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضرت آپ سید ہیں، جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں میں کیسے بیٹھوں گا؟ تو ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں سیدوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس طرح عمل کر کے دکھایا اور سمجھایا. شاہ صاحب صرف ایک جملہ فرمائیے گا کہ سید کو، شریف کو اپنی وراثت کی حفاظت کے لیے جہد کرنا چاہیے، کردار میں بھی اور کام میں بھی. بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے نسبت جلیلہ اس کے یہی تقاضے ہیں. سب سے بڑھ کے تقاضا کہ آپ نے جو ہمیں عقائد دیے، ایمانیات دیے، سیرت مبارکہ اسوہ حسنہ عطا کیا، ہم اس کے مطابق حسنین کریمہ نے یہی تو کر کے دکھایا. آپ کے عقیدے کی بھی حفاظت کی، آپ کی شریعت کی بھی حفاظت کی، وہ کردار پیش کیا جس میں للہیت بھی تھی، اخلاص بھی تھا، صداقت بھی تھی، عدالت بھی تھی، شجاعت بھی تھی، فصاحت و بلاغت بھی تھی، عبادت تھی، ریاضت تھی. یہ ساری خوبیاں، اقبال تھا، عروج تھا، اور اللہ کے ساتھ توجہ اور انابت تھی. تو یہ ساری چیزیں آج بھی اس نسل کے اندر نظر آنی چاہیے. یقیناً 100% تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ رنگ اس کا ضرور نظر آنا چاہیے. یقین اس میں یہ نظر آنا چاہیے. ایک حدیث جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سمجھ لیجیے، حکم سمجھ لیجیے، اکرم اولادی الصالحین للہ والطالحین لی، کہ میری جو اولاد ہے اگر نیک ہے، پارسا ہے، صاحب تقوی ہے تو خدا کے لیے اس کو عزت کرو، اور اگر وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے تو پھر میری نسبت کا لحاظ رکھو، وہ میری اولاد جی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ حکم دیا گیا ہے تو ہمیں بھی اس نسبت کا خیال رکھنا چاہیے، اور سید کو بھی نسبت کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا نام کدھر منسوب ہو رہا ہے. اس کی نسبت جو ہے اگر وہ اچھائی کی نسبت بن کے جاتی ہے تو سلام ہوگا، خدا نخواستہ عیب ہوگا تو رسول اللہ کی طرف نسبت بھی جائے گی. لہذا سادات کو اگر اجر دگنا ملتا ہے تو ان کا امتحان بھی دگنا ہے. بڑی خوبصورت بات. اللہ کرے کہ ہمیشہ یہی بات ہو کہ جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے ہم نہیں بیٹھیں گے. یہ کردار اللہ تعالی ہمیں بھی دے.
ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے نا، میں بغیر ان کی طرف دیکھے کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جناب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دے گا. لیکن یہ سب گفتگو اور سیرت رسول اور سیرت اہل بیت پہ کرنے کی صرف میرے خیال میں ایک وجہ ہوتی ہے، تاکہ آج بھی اگر اسی وقت قیامت آ جائے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو اللہ کو یہ کہہ سکیں اے اللہ ہم نے جتنا وقت زندگی میں زمین پر تیری گزارا، ہم نے ان نسبتوں کی صرف یاد نہیں کی، ہم نے ان کی رکھوالی بھی کی. اللہ ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے اور انہی لوگوں کے سائے میں جنت میں قائم رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے.